بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف کی شبانہ روز محنت کام آ گئی اور قوم کو انہوں نے سرپرائز دیا۔ بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی کر دی گئی۔ گھریلو صارفین کو 7 روپے فی یونٹ، صنعتی صارفین کو بھی 7 روپے فی یونٹ۔ اس کا کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی معیشت پہ، غریب طبقے پہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو بجلی کی چوری ہوتی ہے 600 ارب روپے کی، وہ کون کرتا ہے، کون کراتا ہے، کون سی انڈسٹریاں اس میں فائدہ اٹھاتی ہیں، کون سے افسران اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ذرا ڈنڈا پھیرے نا اپنی منجی کے نیچے، بھی پتہ چلے گا۔ منسٹر پاور اور اس کے جو نیچے جتنے محکمے ہیں، منسٹر پاور نے محنت بڑی کی ہے، لیکن وہ جو ایکسینز ہیں، وہ جو ایس ٹی اوز ہیں، وہ جو عملہ ہے، وہ بجلی کا 1 میٹر بھی فری میں لگا دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ کرپشن کیسے رکے گی اس کا ہے۔ پھر گردشی قرضہ ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کا فارمولہ بھی وزیراعظم نے آج دے دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، میں گزشتہ اپنے کئی پروگراموں میں تسلسل سے یہ بات کرتا آ رہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے خصوصی پیکج تیار ہو رہا ہے۔ وزیراعظم بار بار میں نے اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں کا بڑا معاملہ ہے، تو وزیراعظم کی ہدایت پہ ایک پورا پیکج تیار کیا گیا ہے۔ پاور منسٹری نے 8 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا ریلیف ہوگا اگر اس پہ صحیح معنوں میں عمل ہوا۔ اور یہ وزیراعظم ہاؤس کے ذرائع نے بھی ہمیں تصدیق کیا ہے، اور متعلقہ منسٹری کے سینئر افسران سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ یہ پیکج تیار ہو رہا ہے، اور اس کی دیکھتے ہیں کہ اس پہ آئی ایم ایف سے کتنی بات ان کی ہو چکی ہے۔ اور یہ پٹرول کی قیمتیں کم ہونی تھیں 10 سے 15 روپے فی یونٹ، وہ کم نہیں کی گئیں کہ بجلی پہ ریلیف دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس پہ آج اس میں وزیراعظم صاحب نے 4 سے 5 مرتبہ اپنے قائد، اپنے بھائی نواز شریف کا نام لے کے بات کی، نون لیگ کے منشور کی بات کی۔ 2 مرتبہ انہوں نے سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ذکر کیا کہ اگر ان کا ساتھ اور ان کا تعاون نہ ہوتا تو یہ درست بات ہے۔ کیونکہ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، میری ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، پاک فوج کے ایک میجر جنرل ہیں، ان کا میں ابھی نام بھی آپ کو ناظرین بتاتا ہوں۔ وہ مجھے ملے تھے، ایس آئی ایف سی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ پھر سید محمد علی صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے نجکاری کے، پہلے ادھر پاور سیکٹر میں تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو یہ میں ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں پیکج کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتیں 7.41 روپے، یعنی 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہے۔ پھر صنعتوں کے لیے 7.69، 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی ہے۔ اور یہ جون 2024 میں ناظرین کیا قیمت تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جون 2024 میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے فی یونٹ تھی، جو اس وقت، جب اس اناؤنسمنٹ سے پہلے تک 45 روپے فی یونٹ تھی۔ پھر یہ اس میں کمی کی گئی، جون 2000 میں 3.5 روپے کی کمی ہوئی، اور اب یہ قیمت گھریلو صارفین کے لیے جو مقرر کی گئی ہے 34 روپے 37 پیسے فی یونٹ ہوگی ناظرین۔ اسی طرح جو صنعتوں کے لیے بجلی تھی 58 روپیز تھی، اور اس سے پہلے 10 روپے 10.30 یہ کمی ہوئی، 48 پہ آئی۔ اب 7.59 کمی کر دی گئی ہے، اور یہ بڑی نمایاں کمی ہے۔ معاشی ترقی جو ہے
ایک سال کے عرصے میں ناظرین جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 38 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے. یہ کمی ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ بجلی میں بھی استعمال کی گئی ہے. پھر جو گردشی قرضہ ہے ناظرین، جو عذاب ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے 2393 ارب روپے. اس گردشی قرضے کے خاتمے کا بھی مستقل حل تلاش کر لیا گیا ہے اور 5 سالوں میں بتدریج اس کو ختم کر دیا جائے گا، زیرو پہ لایا جائے گا اور پھر کوشش کی جائے گی کہ گردشی قرضہ دوبارہ نہ ہو سکے. جو جنکوز ہیں جو 1 کلو واٹ بجلی بھی نہیں بناتی، ان پہ سالانہ 7 ارب روپے صرف تنخواہوں کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں، بند پڑی ہوئی ہیں، اور 7 ارب روپے سال کے ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ان کو جاتا ہے. اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈا گیا ہے اور ان کی کچھ پہلی لاٹ کو فروخت کر کے 9 ارب روپے قومی خزانے میں لائے گئے ہیں. یہ 77 سالوں کا بوجھ ہے. اب 1 سال میں کافی اس میں محنت ہوئی ہے. پھر وزیر اعظم صاحب نے جہاں اپنی ٹیم کی تعریف کی، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آرمی چیف کی تعریف کی ہے انہوں نے. پھر اپنے منشور کا پالیسی ریٹ کا انہوں نے ذکر کیا. واقعی پالیسی ریٹ جو ہے 12% پر آ گیا، 22% تھا، اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑا ہے. اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے. پھر سرکاری اداروں کی وجہ سے 800 ارب روپے کی سالانہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. 600 ارب روپے کی وزیر اعظم نے خود بتایا جو کرپشن ہوتی ہے، بدعنوانی ہے، لوٹ مار ہے، وہ اس میں ہوتی ہے. تو یہ سارا سلسلہ تھا. وزیر اعظم صاحب آج بڑے خوش نظر آ رہے تھے. خواجہ آصف کی طرف بھی کبھی دیکھتے تھے، کبھی وہ کیا نام ہے اویس لغاری صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں ان کی طرف بھی دیکھتے تھے. آئی پی پیز کا جو معاملہ تھا، میجر جنرل ظفر صاحب ہیں جی، میں نام آپ کو بتا دوں، مرین سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی دی تھی کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، کیونکہ کچھ آئی پی پیز بڑے تگڑے تھے، ان کی سفارشیں بہت کچھ انٹرنیشنل سفارشیں بھی تھیں اور کچھ لوکل، کچھ سیاسی بھی تھیں، کچھ غیر سیاسی بھی تھیں. تو ان جنرل صاحب نے ان کو بٹھایا، پیار محبت سے سمجھایا. ناظرین سمجھ گئے نا آپ کیسے سمجھایا ہوگا. تو ان کے ساتھ محمد علی صاحب بھی تھے، اویس لغاری، یہ پوری ٹیم تھی. راشد لنگڑیال صاحب جو چیئرمین ایف بی آر، اب پہلے وہ پاور سیکٹری تھے. تو یہ آئی پی پیز 29 آئی پی پیز ہیں، ان کو لایا گیا واپس ان کو مقام پہ، ساتھ کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے، ان پہ نظر ثانی کی گئی. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ 1000 یونٹ بجلی اس نے میگا واٹ بنا کے دینی ہے اور اس کی پیمنٹ. معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے، جنہوں نے معاہدے بنائے اللہ ان سے بھی پوچھے گا. وہ ان کی جائیدادیں امریکہ میں بنی ہوئی ہیں، یورپ میں بنی ہوئی ہیں، کینیڈا میں بنی ہوئی ہیں. بیوروکریٹس ہیں ناظرین وہ زیادہ تر، کچھ کو میں جانتا بھی ہوں کہ وہاں ان کی اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب ضرور لیتا ہے جنہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے. تو اس میں معاہدوں میں لکھا ہوتا ہے وہ 100 یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں اور قیمت وصول کرتے ہیں 1000 یونٹ کی. یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے؟ 92-93 سے ہو رہا ہے، چلا آ رہا ہے. لیکن شہباز شریف نے تہیہ کیا، آرمی چیف نے تہیہ کیا، اور پھر یہ اب ان کو اس بات پہ لائے ہیں جتنی بجلی پیدا کرو گے اتنی ادائیگی ہوگی. تو پھر یہ گردشی قرضہ اسی طرح اب ختم ہوگا. پھر وزیر اعظم صاحب نے سرجری کی بات کی ہے کہ سرجری کرنی پڑے گی. واقعی جی سرجری کریں نا جی شہباز شریف صاحب، کس نے روکا ہے؟ اب تو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں ایز اے ایڈوائزر، پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے. سرجری کریں، تیزی سے کریں. وہ بڑے ہونہار افسر تھے، بڑے محنتی افسر تھے، اب آپ انہیں مشیر کے طور پہ بھی لے آئے ہیں. تو اداروں کی سرجری کیے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اور جو کرپٹ ہیں ان کو کیا فارمولہ کریں،
وہ کسی اور ملک کا کر لیں فارمولہ کو، یہاں تو پھر سٹے ہو جاتے ہیں، پھر اور بھی بڑے معاملات آ جاتے ہیں. تو اس میں مہنگائی میں واقعی جی آپ نے کمی کی ہے، اس کے اثرات پڑے ہیں، لیکن پوری طرح بھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کتنے اثرات پڑتے ہیں، کیا معاشی استحکام لایا گیا. سرکلر ڈیٹ کا آپ نے اب ذکر کر دیا ہے. اب جو ناظرین آئی پی پیز کے معاملے میں جو ڈیل کی گئی ہے، جو نئے نیگوسیشن ہوئی ہے، اس کے تحت 3,3696 ارب روپے کی بچت ہوگی قومی خزانے کو. جب یہ بچت ہوگی تو یہ پھر بجلی اور سستی ہوگی، اور سستی ہوگی. یعنی یہ اگر نیگوسیشن نہ ہوتی تو یہ بھی آئی پی پیز والے لوٹ مار کر کے لے جاتے. تو یہ اس ٹیم کو داد دینی چاہیے، ان کو سول ایوارڈز بھی دینے چاہیے. وہ کچھ سول ایوارڈز ابھی حال میں دیے ہیں، بڑے متنازع بھی ہیں کئی حوالے سے. تو اس میں جنہوں نے کام کیا ہے ریئل معنوں میں وہ قوم کے ہیرو ہیں، اور ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. راشد لنگڑیال صاحب نے ایک دو مرتبہ تقریر کے دوران وزیر اعظم کو کچھ جملہ کہا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ راشد لنگڑیال صاحب آپ جو مرضی کہہ لیں، میں نے کوئی چنے دے کر تو امتحان پاس نہیں کیا. اس پہ بڑے کہکے شہکے لگے. پھر وہ رانا ثناء اللہ پر نظر پڑی وزیر اعظم کی، تو رانا ثناء اللہ مسکرائے، تو انہوں نے کہا اب تو رانا ثناء اللہ بھی مسکرا پڑے ہیں. تو بڑا جولی موڈ میں بھی تھے وزیر اعظم آج. انہوں نے ایک اور جو تذکرہ کیا ناظرین، جو سٹے ہو جاتے تھے، جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا تھا، جو مختلف اداروں بزنس اداروں کے معاملات تھے، اس میں 23 ارب روپے ایک وصول کیا گیا، 11.5 ارب روپے دو، یہ دو ادائیگیاں 34 ارب روپے کی ہوئی ہیں. اور آرمی چیف نے بھی تعاون کیا اور چیف جسٹس نے بھی تعاون کیا. یہ وہ والے چیف جسٹس نہیں ہیں، نہ افتخار چودھری والے ہیں جنہوں نے ریکارڈ ایک پہ جو کچھ ڈرامہ کیا، سٹے دیا، جو معاملہ کیا، اس کا قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑا. نہ یہ ثاقب نثار جیسے ہیں، نہ یہ گڈ ٹو سی والے ہیں، عطا بندیال ہے، یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اکارڈنگ ٹو بک چلنے والے ہیں، آئین اور قانون. انہوں نے بھی تعاون کیا اور یہ سٹے ختم کرانے میں بڑی ادائیگی کی. وزیر اعظم نے ایک اور واقعہ سنایا، وہ ایک کمپنی ہے کنسٹرکشن کی، اس کا واقعہ. آج چیمہ صاحب ہمارے دوست بھائی ہیں، جیل بھی کاٹی ہے بڑی، ایل ڈی اے کے اس وقت ایم ڈی ہوتے تھے. تو میں لاہور کی اورنج ٹرین بن رہی تھی، اس کی کنسٹرکشن کا ایشو تھا، میٹرو بن رہی تھی، اورنج لائن بھی بن رہی تھی. تو اس کمپنی کو کچھ کام ملا ہوا تھا، انہوں نے تعمیر میں گڑبڑ کر دی. اچانک دورہ کیا شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اور ان کا کانٹیکٹ ختم کیا. پھر وہ پرویز خٹک صاحب آج ہاں مجھے یاد آ گیا ناظرین، پرویز خٹک صاحب ہمارے دوست بھائی، وہ سب کے بھائی، ان کے بھی بھائی، وہ مشیر بنے ہوئے ہیں داخلہ کے، وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پرویز خٹک صاحب نے اس کمپنی کو پشاور میٹرو کا کام دے دیا بعد میں، جس کو پنجاب سے بلیک لسٹ کیا گیا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے واقعہ سنایا، پتہ نہیں پرویز خٹک صاحب کو شرم آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی، وہ شہباز شریف جب اس کمپنی کا نام لے رہے تھے. تو اس میں اس کا ارنس منی تھی 90 کروڑ روپے جمع ہوئی تھی. تو وہ سٹے لینے کے چکر میں تھے، ٹائم ضائع کر رہے تھے. تو انہوں نے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو فون کیا شہباز شریف صاحب نے 10:30 بجے، اور کہا کہ اپنا اگر 12 بجے تک یہ پیسے پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل نہ ہوئے تو پھر آپ سمجھیے گا آپ سسپینڈ ہیں. 12 کیا بجنے تھے ناظرین، 11 بجے ہی وہ پیسے آ گئے. تو کام تو اس طرح ہوتا ہے نا، پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ اپنا انگوٹھیوں کی کالیں بھی آ جائیں، اتنے کیرٹ کی انگوٹھی دے رہے ہیں، این او سی دے دیں، فلاں کر دیں، پھر وہ 458 کنال زمین بھی لے لیں اور پھر کہیں یہ فائل خفیہ رکھنی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا، شہزاد اکبر اسی کی سزا بھگت رہے ہیں خان صاحب.
190 ملین پاؤنڈ. ملک ریاض بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کام اس طریقے سے ہونے چاہیے. تو میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اب تاجر برادری سے ایک درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے, عوامی ریکویسٹ ہے. یہ آپ کو ریلیف ملا ہے نا بھائی, یہ پاس آن بھی کرنا ہے آپ نے. وہ شوگر مافیا کی طرح نہیں کرنا کہ چینی ایکسپورٹ کر دی 130 روپے میں دیں گے اور پھر بعد میں 180 تک پہنچا دی. اس پر بھی شہباز شریف صاحب ایک ٹاسک فورس بنائیں جو اس بات پہ نظر رکھے کہ یہ تاجر جو ہیں جنہیں آپ نے بجلی میں ریلیف دیا ہے, یہ غریب عوام کو بھی ریلیف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یا اس سے مہنگی کر دیں گے چیزیں اپنی پروڈکٹس. اگر یہ مہنگی کریں تو پھر کنزیومر کورٹس میں ان کو لے کے جائیں اور جو بھی اور قانونی طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ کریں. تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.